اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث حضرت سمرہ بن جذب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنے صحابہ سے پوچھا کرتے تھے کہ تم میں سے کسی نے کوئی خواب دیکھا ہے؟ جو کوئی خواب بیان کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی تعبیر ارشاد فرماتے۔ ایک صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رات کو میں نے خواب دیکھا ہے کہ 2 فرشتے میرے پاس آئے اور مجھے اٹھا کر کہا ہمارے ساتھ چلیے۔ میں ان کے ساتھ چل دیا۔ ایک شخص پر ہمارا گزر ہوا جو لیٹا ہوا ہے اور دوسرا اس کے پاس پتھر اٹھائے ہوئے کھڑا ہے۔ وہ لیٹے ہوئے شخص کے سر پر زور سے پتھر مارتا ہے جس کی وجہ سے اس کا سر کچل جاتا ہے، پھر پتھر لڑھک کر دوسری طرف چلا جاتا ہے۔ یہ جا کر پتھر اٹھا کر لاتا ہے، اس کے پاس واپس آنے سے پہلے اس کا سر بالکل صحیح جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو جاتا ہے۔ پھر یہ اسی طرح پتھر مارتا ہے اور وہی کچھ ہوتا ہے جو پہلے ہوا تھا۔ میں نے ان دونوں سے تعجب سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں شخص کون ہیں اور کیا معاملہ ہو رہا ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے چلے اور ہمارا گزر ایک شخص پر ہوا جو چت لیٹا ہوا ہے اور ایک شخص اس کے پاس زبور لوہے کی کیلیں نکالنے والا آلہ لیے کھڑا ہوا ہے، جو لیٹے ہوئے شخص کے چہرے کے ایک جانب آ کر اس کا جبڑا، نتنا اور آنکھ گدی تک چیرتا چلا جاتا ہے، پھر دوسری جانب بھی اسی طرح کرتا ہے اور ابھی یہ دوسری جانب سے فارغ نہیں ہوتا ہے کہ پہلی جانب بالکل اچھی ہو جاتی ہے اور وہ اسی طرح کرتا رہتا ہے۔ میں نے دونوں سے کہا سبحان اللہ، یہ دونوں کون ہیں؟ انہوں نے کہا آگے چلیے چلتے ہیں۔ ہم آگے چلے، ایک تنور کے پاس پہنچے جس میں بڑا اشورغل ہو رہا ہے۔ ہم نے ان میں سے جھانک کر دیکھا تو اس میں بہت سے مرد عورت ننگے ہیں۔ ان کے نیچے سے آگ کا ایک شعلہ آتا ہے، جب وہ ان کو اپنی لپیٹ میں لیتا ہے وہ چیخنے لگتے ہیں۔ اور ان دونوں سے پوچھا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلتے ہیں۔ ہم آگے چلے، ایک نہر پر پہنچے جو خون کی طرح سرخ تھی اور اس میں سے ایک شخص تیر رہا تھا اور نہر کے کنارے دوسرے شخص تھا جس نے بہت سے پتھر جمع کر رکھے تھے۔ جب تیرنے والا شخص تیرتے ہوئے اس شخص کے پاس آتا ہے جس نے پتھر جمع کیے ہوئے ہیں تو یہ شخص اپنا منہ کھول دیتا ہے کہ کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے، جس کی وجہ سے وہ دور چلا جاتا ہے اور پھر تیر کر واپس اسی شخص کے پاس آتا ہے۔ جب بھی یہ شخص تیرتے ہوئے کنارے والے شخص کے پاس آتا ہے تو اپنا منہ کھول دیتا ہے اور کنارے والا شخص اس کے منہ میں پتھر ڈال دیتا ہے۔ میں نے ان دونوں سے پوچھا یہ دونوں شخص کون ہیں؟ ان دونوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم آگے چلے تو جتنے بدصورت آدمی تم نے دیکھے ہوں گے ان سے بھی زیادہ بدصورت آدمی کے پاس ہم گزرے۔ ان کے پاس آگ جل رہی تھی جس کو وہ بھڑکا رہا تھا اور اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا۔ میں نے ان سے پوچھا یہ شخص کون ہے؟ انہوں نے کہا چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم ایک ایسے باغ میں پہنچے جو ہرا بھرا تھا اور اس میں موسم بہار کے تمام پھول تھے۔ اس باغ کے درمیان ایک بہت لمبے صاحب نظر آئے۔ ان کے بہت زیادہ لمبے ہونے کی وجہ سے میرے لیے ان کے سر کو دیکھنا مشکل تھا۔ ان کے چاروں طرف بہت سارے بچے تھے، اتنے زیادہ بچے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھے۔ میں نے پوچھا یہ کون ہے اور یہ بچے کون ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا آگے چلیے آگے چلیے۔ پھر ہم چلے اور ایک بڑے باغ میں پہنچے۔ پھر میں نے اتنا بڑا اور خوبصورت باغ کبھی نہیں دیکھا۔ انہوں نے مجھ سے کہا ان کے اوپر چڑھیے۔ ہم ان پر چڑھے اور ایسے شہر کے قریب پہنچے جو اس طرح بنا ہوا تھا اس کی ایک اینٹ سونے کی تھی اور ایک اینٹ چاندی کی تھی۔ ہم شہر کے دروازے کے پاس پہنچے اور کھلوایا، وہ ہمارے لیے کھول دیا گیا۔ ہم نے ایسے لوگوں سے ملے جن کے جسم کا آدھا حصہ اتنا خوبصورت تھا کہ تم نے اتنا خوبصورت نہ دیکھا ہوگا اور آدھا حصہ اتنا بدصورت تھا کہ اتنا بدصورت کہ تم نے نہ دیکھا ہوگا۔
ان دونوں فرشتوں نے ان لوگوں سے کہا جاؤ اس نہر میں کود جاؤ۔ میں نے دیکھا سامنے ایک چوڑی نہر بہہ رہی ہے، اس کا پانی دودھ جیسا سفید ہے۔ وہ لوگ اس میں کود گئے، پھر جب ہمارے پاس واپس آئے تو ان کی بدصورتی ختم ہو چکی تھی اور وہ بہت خوبصورت ہو چکے تھے۔ دونوں فرشتوں نے مجھ سے کہا یہ جنت عدن ہے اور یہ آپ کا گھر ہے۔ میری نظر اوپر اٹھی تو میں نے سفید بادل کی طرح ایک محل دیکھا۔ انہوں نے کہا یہی آپ کا گھر ہے۔ میں نے ان سے کہا بارک اللہ فیکم، اللہ تعالیٰ دونوں میں برکت دے، مجھے چھوڑو میں ان کے اندر جاؤں۔ انہوں نے کہا ابھی نہیں، لیکن بعد میں تشریف لے جائیں گے۔ میں نے ان سے پوچھا آج رات میں نے عجیب چیزیں دیکھی اور یہ کیا ہیں؟ انہوں نے مجھ سے کہا اب آپ کو بتاتے ہیں۔ پہلا شخص جس کے پاس آپ کا گزر اور اس کا سر پتھر سے کچلا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو قرآن سیکھتا ہے پر اس کو چھوڑ دیتا ہے، نہ پڑھتا ہے نہ عمل کرتا ہے اور فرض نماز چھوڑ کر سو جاتا ہے۔ دوسرا وہ شخص جس کے پاس آپ گزرے، اس کے جبڑے، نتنے اور آنکھ کو گدی تک چیرا جا رہا تھا، یہ وہ ہے جو صبح گھر سے نکل کر جھوٹ بولتا ہے اور وہ جھوٹ دنیا میں پھیل جاتا ہے۔ تیسرے وہ ننگے مرد عورتیں جنہیں آپ نے تنور میں جلتے ہوئے دیکھا تھا، زناکار مرد عورتیں ہیں۔ چوتھے وہ شخص ہیں جس کے پاس آپ گزرے جو نہر میں تیر رہا تھا، اس کے منہ میں پتھر ڈالا جا رہا تھا، سود خور ہے۔ پانچواں بدصورت آدمی جس کے پاس سے آپ گزرے جو آگ جلا رہا تھا، اس کے چاروں طرف دوڑ رہا تھا، جہنم کا داروغہ ہے جس کا نام مالک ہے۔ چھٹے وہ صاحب جو باغ میں تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں اور وہ بچے جوان کے چاروں طرف تھے، یہ وہ ہیں جو بچپن میں ہی فطرت اسلام پر مر گئے۔ اس پر کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ مشرکین کے بچوں کا کیا ہوگا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مشرکین کے بچے بھی وہی تھے، اور وہ لوگ جن کا آدھا جسم خوبصورت اور آدھا جسم بدصورت تھا، یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے اچھے عمل کے ساتھ برے عمل کیے، اللہ تعالیٰ نے ان کے گناہ معاف کر دیے۔ سبحان اللہ۔